जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कराची में मरदम शुमारी वाले इशू पर। सियासी जमातें जो हैं तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं और बार बार वफाक से मुतालबा कर रही हैं इसको रीडू किया जाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी। बड़ी देर के बाद जो है पाकिस्तान आए हैं और टीवी स्क्रीन पर सामने आएंगे। और साथ ही अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने भी ज्वाइन किया है। दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं और शुरू करते हैं रिजवी साहब से। हैदर भाई, MQM ने नाराज़गी का इजहार किया है। MQM खुद वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई रहनुमाओं की, तो आपने क्या तजावीज़ पेश की हैं? इस मामले का फौरी हल है क्या? किस तरीके से मुमकिन है दोबारा? देखिए, मेरे ख्याल से नाराजगी का इजहार तो बनता ही है और उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। कराची 3.5 करोड़ का शहर है, दिखाया गया 1.5 करोड़ का। अच्छा, अब इसमें पहले भी जो मुआहदा हुआ था PTI के दोस्तों के साथ हुकूमत में जाने का, उसका पहला ही नुक्ता ये था। अब अगर 1.5 करोड़ की मर्दम शुमारी को तस्लीम कर लेना है तो इसका मतलब यह है कि कराची का जो इलेक्टरल मैंडेट है या जो उसका फ्यूचर है या मुस्तकबिल है, हम उसको अपने हाथों से ही फारिग कर लें। ना उसमें बल्दियाती नुमाइंदगी कराची के हक के बराबर, ना सूबाई असम्बलियों में नुमाइंदगी उसके हक के बराबर, ना कौमी असम्बलियों में नुमाइंदगी, ना वसाइल में हिस्सा उसके हक के मुताबिक। तो नाराजगी तो यकीनन बनती है और हम ये चाहते हैं कि PTI के दोस्त इस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि उन्होंने भी जब अगस्त 2018 में असेंबली से एक यूनानिमस करारदाद पास होकर गई थी और वही मुआहदे का हिस्सा बनी थी, तो उनको चाहिए यह था कि वो इसको सेटल करें बजाय इसके कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में डायरेक्टली ले जाएं। तो जाहिर है कि फिर जो नाराजगी है वो हमारा हक बनती है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या सिर्फ कराची की सेंसस दोबारा हो जाए कि या जो ज़ाहिर बात है दुनिया के अंदर 2 मेथड्स हैं सेंसस के। एक तो ये है कि जो पुराना चला आ रहा था कि 14वीं की रात को, क्योंकि चांद वैसे तो शायरी बड़ी जबरदस्त हुई है लेकिन सेंसस भी 14वीं की रात को हुआ करती थी और उसमें होता था 1 दिन के अंदर ताकि लोग जो है मौजूद हों। अब या कर्फ्यू लग जाता था, उस वक्त तो कर्फ्यू की जरूरत नहीं होती थी, अब तो कर्फ्यू भी लग सकता है। और दूसरा यह है कि लॉन्ग टर्म मेथड होता है। लॉन्ग टर्म मेथड शायद हमारे यहाँ ठीक ना हो सके। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ कराची रीडू हो या पूरा पाकिस्तान को रीडू किया जाए? देखिए और ये भाई, अगर मैं किसी प्रैग्मेटिक अप्रोच की तरफ जाऊं, ठीक है, और मैं चाहूं कि मामला बगैर उलझे कुछ बेहतरी की तरफ चला जाए, ठीक, तो उसमें यह ख्याल, क्योंकि अब 2.5 बरस गुजर गया इस लैतो लाल में कि वो 5% जो है वो कराची में मर्दम शुमारी का एक ऑडिट कर लिया जाए और उसकी बुनियाद पर फैसला हो। ठीक। अब 2.5 बरस गुजर गए। अब जब 2.5 बरस गुजर जाते हैं तो फिर जाहिर है कि वो ऑडिट उस तरीके से नहीं रह पाता, नहीं होता। लिहाजा हम बार बार वजीर आजम साहब से और काबीना के दोस्तों से यही कह रहे हैं कि कम अज कम जो अगले आने वाले कौमी इंतखाबात हैं उनसे पहले मर्दम शुमारी को यकीनी बना लिया जाए। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से बगैर महाज आराई के हम ये हल पेश कर रहे हैं। अब अगर अल्लाह करे कि अब देखिए कराची की 2/3 अक्सरियत PTI के दोस्तों के पास है, अब वो कैसे ही एक अलग बहस है, सही कह रहे हैं। मगर ये इशू उनको टेकअप करना चाहिए था। वो कहीं डरते होंगे ना कि ये 2/3 आपके पास ना चली जाए। हाँ जी। अच्छा, आपने बात की हैदर भाई के तो फिर आ जाएगी 2/3 हमारे पास। बगैर उलझे हुए मामला हल किया जाए। आप खुद हुकूमत में हैं, तो मैं हाफिज नईमुर रहमान से पूछना चाहूंगा कि आपने कराची के हकूक के लिए भी पूरा एक कैंपेन आप चला रहे हैं करसे से, और आपका बुनियादी नुक्ता मर्दम शुमारी का भी है। इसमें आप क्या हल तजवीज करते हैं? कैसे मुमकिन है? एक तो हल हैदर भाई ने तजवीज किया, हाफिज साहब आपके ज़हन में क्या खाका है? देखें, हैदर भाई को खुशामदीद। अब ये गालिबन MQM पाकिस्तान से ही आए हैं तो चले, लेकिन मेरा ख्याल है हैदर भाई ने तो अपने वापस आने का ऐलान कर दिया है। ये जो रूठने वाला अमल था ना, उससे वापसी का ऐलान का तरीका यही है कि कह दिया जाए कि अगले कौमी इंतखाब से पहले। ये तो PTI भी यही कह रही है। देखें, तकरीबन 2 साल से तो ये हुकूमत का हिस्सा है और हुकूमत अब ज़ाहिर वफाक में PTI और MQM पर मुश्तमिल है। पहले तो कोटा सिस्टम में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक SRO के जरिए इमरान खान और MQM की मुश्तरका हुकूमत ने इजाफा कर दिया। कोटा सिस्टम की हसासियत क्या है इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, और जिसकी बुनियाद पर शहर ने 30 साल एक बहुत बड़ी जो है वो कैंपेन देखी और खून खराबा भी हुआ और बहुत कुछ हुआ।
اس میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ ان دونوں جماعتوں نے مل کر کیا. مردم شماری پہ تو ان کا موقف آیا ہے, کوٹا سسٹم پر ایم کیو ایم کا آفیشیل موقف اب تک نہیں آ سکا کہ جو کام پیپلز پارٹی نہیں کر سکی وہ عمران خان نے کراچی والوں کے ساتھ کر دیا اور ایم کیو ایم ان کے ساتھ شریک ہے. مردم شماری کا جہاں تک معاملہ ہے اس میں بھی ہماری تو بہت واضح طور پر یہ رائے ہے کہ 5% پورے پاکستان میں بلاکس کھولنے کی بات کی گئی تھی, وہ کام 2.5 سال میں نہیں ہو سکا. اب کراچی کی مردم شماری اثر نو ہو سکتی ہے, میں تو کہتا ہوں 1 ہفتے میں ہو سکتی ہے, 15 دن میں ہو سکتی ہے, زیادہ سے زیادہ آپ 1 مہینہ لے لیں. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ حکومتی حلقوں کی طرف سے یہ بات کی جاتی ہے کہ بھئی فوج جو ہے وہ وہاں پر سرحدوں پر ہے اور فلاں ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ 2018 میں بھی دہشت گردی کے ماحول میں الیکشن ہوا تھا اور ہر بوتھ میں فوجی جوان موجود تھا, فارم 45 بھی تھا, 46 اور 47 اور 48 بھی تھا, جس کی وجہ سے حکومت وجود میں آئی. اور اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پاکستان رینجرز کے لوگ موجود ہیں, حالات کی جو یہاں گھمبیرتا رہی ہے تو ہر جگہ پر دستیاب ہیں. پولیس والے اگر وزراء کے پروٹوکول سے نکل جائیں تو میرے خیال اچھے خاصے وہ بھی دستیاب ہیں, اسکولوں کا عملہ بھی دستیاب ہے. آپ صحیح فرما رہے ہیں, 1 دن میں کرفیو لگا کر بھی ہو سکتا ہے, لیکن چلیں آپ 1 مہینہ دے دیں تو کراچی کی آبادی اگر ٹھیک ہو جائے گی تو پورے ملک کا اندازہ ویسے ہو جائے گا. اس لیے یہ پریگمیٹک اپروچ یہ ہے کہ کراچی کی آبادی دوبارہ افسر دیکھیں سب سے بڑا ایشو یہی بنتا ہے کسی بھی جگہ سینسس کے وقت کہ اگر آپ کسی ایک شہر کو منتخب کریں تو موبیلٹی میں ہوتا یہ ہے کہ اب کراچی میں آسانی سے اس وقت سے پہلے لوگ پہنچ سکتے ہیں. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ پورے ملک میں ایک وقت میں سینسس, اور سینسس کا پوری پاکستان میں ہر جگہ موجود ہے, صرف وہی سٹاف موجود ہو, باقی لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہوئے, تاکہ یہ نہ ہو کہ ڈپلیکیشن کسی جگہ پہ کی جا سکے. کیونکہ ظاہر بات ہے ہوتا یہی ہے کہ تو آپ صرف کراچی کا اگر تجویز دیتے ہیں تو وہ پھر مسئلے اٹھیں گے کہ جی پشاور والے بھی آ گئے, سندھ والے بھی آ گئے, وہاں سے بھی لوگ پہنچ گئے, بلوچ بھی پہنچ گئے, ادھر بھی رجسٹریشن کروائی, ادھر بھی رجسٹریشن کروائی, یہ ایشو بنے گا. اگر آپ یہ تجویز دیتے ہیں تو پھر تو کوئی راستہ نکلتا ہے, لیکن یہاں تو پھر بھی نکل آئے گا, لوگوں اعتراض آئے گا لوگوں کا. میں تو آپ سے عرض کروں نا کہ پورے ملک میں کرانے میں بھی 1 مہینے کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ کہنا کہ 1 سال لگے گا یہ غلط بات ہے, یہ تو بھاگنے والی بات ہے. اور یہ جو اب ان کا موقف اگر یہ میں نے سنا ہے تو میرے لیے حیرانی کی بات ہے کہ یہ اگلے قومی انتخاب, اس کا مطلب ہے انہوں نے طے کر لیا گویا میں جو بات ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں اتحاد ہے بلدیاتی الیکشن نہ کرانے میں, تو اب ایک اور اتحادی جماعت بھی شامل ہو گئی ہے, وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخاب نہ ہو پچھلے اگلے قومی انتخاب تک. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1 مہینے کے اندر اندر پورے ملک میں یہ پروسیس ہو سکتا ہے. کراچی تو میں نے اس لیے کہا کہ زیادہ مسئلہ ہے تو اس سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا. میرا خیال حیدر بھائی سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا وہ بلدیاتی انتخابات, جی حیدر بھائی سے یہ پوچھ لیتے ہیں جو آپ نے سوال اٹھایا کہ وہ قومی انتخابات سے پہلے مردم شماری کے حامی ہے, بلدیاتی انتخابات سے پہلے فوری طور پہ مردم شماری کی جائے, کیا چاہ رہی ہے ایم کیو ایم؟ دیکھیے میں پہلے تو حافظ نعیم الرحمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا پاکستان واپسی. لیکن انہوں نے سوال بھی پوچھا کہ کون سی والی میں جواب دے رہا ہوں, عثمان, میں جواب دینے سے کبھی بھاگا نہیں زندگی میں, اوریا بھائی جانتے ہیں. دوسرا انہوں نے جو ایک بات کی کہ غالباً ایم کیو ایم پاکستان آئے, تو حضور غالباً نہیں, یقیناً ایم کیو ایم پاکستان ہی آئے, تو میں اس کو بھی اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جہاں تک انہوں نے یہ کہا کہ بلدیاتی انتخابات سے ایم کیو ایم بھاگ رہی ہے, تو بھائی ہم لوگوں کا تو آخری میئر بھی ہمارا تھا, حافظ نعیم الرحمان اپنی یو سی کا انتخاب ہار گئے تھے, تو ہم کیوں بھاگیں گے بلدیاتی انتخابات سے؟ نارتھ نازم آباد کی اپنی یو سی کا انتخاب نہیں جیت پائے تھے. اور جہاں تک بلدیاتی انتخابات کی بات ہے تو اس میں ہماری رائے یہ ہے کہ جو گزشتہ مردم کی شماری تھی 17 کی نہیں 98 کی, ہماری تجویز یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں. ہم بھاگیں گے نہیں میرے بھائی. جی حافظ صاحب. اچھا میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ جو یو سی والی بات کر رہے ہیں, تو پھر حیدر بھائی پوری پاور میں امریکہ سے لے کر کونسلر تک ان کا تھا, تب بھی جو ہے اپنا وہ تو ہار گئے تھے نا, کیا نام ہے, قومی اسمبلی کا انتخاب, اس کو چھوڑ دیں. اور وہ جو انتخاب ہوتا تھا وہ بھی آپ جانتے ہیں. اب تو آپ پاکستان میں آ گئے نا, بچے بن گئے, اس لیے یہ والی باتیں نہ کریں. تو عرض یہ ہے حیدر بھائی پہلے بھی اچھے بچے تھے, پہلے بھی اچھے بچے تھے. ہاں نہیں میں تو کہہ رہا ہوں نا, پوری ایم کیو ایم پاکستان اچھی بچی بن گئی ہے, تو اس لیے وہ چھوڑ دیں. اب آپ جو کچھ انتخاب میں ہوتا تھا, اب تو اگلے انتخاب کی تیاری کریں. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخاب سے پہلے, تو بالکل ٹھیک ہے.
جی اب آگے بڑھتے ہیں نا. نہیں جو بات میں یہ عرض کی کر ہے رہا کہ ہوں 98 کی کہ مردم شماری کے کا مطابق معاملہ یہ ہے کہ انتخابات میں مردم حصہ شماری لیا. میں کوٹا سسٹم پہ انہوں نے وضاحت نہیں کی. ویسے 98 کی مردم شماری چونکہ میں خود بھی کروائی. دوسری بات میرا یہ خیال ہے ہے حافظ صاحب کوٹا سسٹم تو ایک بہت بڑا موضوع ہو جائے گا, اس کے اوپر الگ سے ہم کر لیں گے اس پہ. حیدر بھائی سے بھی ریکویسٹ. سسٹم پر بھی ایک جملہ کہہ دوں. چلے ٹھیک ہے. چلے بتائیں حیدر بھائی بتائیں. کوٹا سسٹم پر ایک جملہ. کوٹا سسٹم 1973 کے آئین کے تحت نافذ کیا گیا تھا اور بڑی معذرت کے ساتھ اس وقت پروفیسر غفور صاحب نے اور ایک اور جماعت اسلامی 10 سال کے لیے دستخط فرمائے. محمود اعظم فاروقی صاحب اتنے بولے ہیں 10 سال کے لیے دستخط ہی آپ وہ. اچھا میری بات بھی سن لیجئے. چلے سنائیں جی حافظ جی آپ صاحب. 10 سال کے لیے ہوا تھا, جب دوبارہ 20 سال کا اضافہ تھا تو آپ نواز شریف کے ساتھ حکومت میں تھے, اور آپ نے جو اب چھڑک ہو پائے غیر معینہ مدت کے لیے تو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت میں. آپ نے اس وقت 2/3 میجورٹی کے ساتھ نواز شریف کی حکومت میں اس کو آگے بڑھوایا تھا, اور اب آپ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ مل کر چھڑک ہو چکے ہیں. اب آپ ایسی باتیں نہ کریں, اب آپ دنوں بعد تو واپس آئیں, اچھی باتیں کریں. اور آپ ضیاء-ال-حق کے ساتھ تھے. ایم کیو ایم اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں تھی. 10 سال کے لیے ضیاء-ال-حق نے بڑھایا تھا, 10 اور 10 ضیاء-ال-حق اور 20 سال آپ اور نواز شریف, اچھی باتیں کریں. اور پھر اب عمران خان کے ساتھ مل کر کراچی والوں کے ساتھ یہ کیا ہے آپ نے. چلے جی اچھی باتیں کریں. مردم آپ شماری مردم شماری میں بات میں کرتے ہیں. پنڈورا باکس کوئی اور کھل گیا. تو آپ نے کوٹا امپلیمنٹ کیا ہے. اچھا چلے اب اچھا پہلے آپ سب یہ بھائی جان بتائیے ہم گا. نے امپلیمنٹ کیا 10 سال کے لیے. آپ سن لیجئے, آپ نے بات کی ہے تو سن لیجئے. 10 سال کے لیے طے ہوا تھا کہ انٹیریئر سندھ کے لوگوں کو اپ لفٹ کیا جائے گا, اور اس پر تمام جماعتوں نے, چونکہ آئین بن رہا تھا, بھٹو سے مذاکرات ہو رہے تھے. بھٹو کے بارے میں پچھلے سیگمنٹ میں اوریا مقبول جان صاحب نے بتا دیا کہ کیا معاملات تھے. آئین بناتے وقت جب یہ معاملہ آیا تو سب میں یکجہتی پیدا کرنے کے لیے 10 سال کا یہ موقع دیا گیا تھا. جب یہ 10 سال کے لیے مزید بڑھایا گیا تھا, ہم ضیاء-ال-حق کے ساتھ شامل نہیں تھے حکومت میں, لیکن جب 20 سال کے لیے بڑھایا گیا تھا تو ایم کیو ایم نواز شریف کے ساتھ پارٹنر تھی, اور اب غیر معینہ مدت کے لیے غیر آئینی طریقے سے بڑھایا گیا ہے تو ایم کیو ایم عمران خان کی اتحادی ہے, اور یہ کل پرسوں ترسوں میں انشاءاللہ واپس بھی آ جائیں گے. یہ کہیں نہیں جاتے, ان کی پرانی پریکٹس ہے. چاہتے ہیں آتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہی کام ہوگا. جماعت اسلامی کی بھی, اور یہ بھائی بہت اچھی طرح پاکستان کی تاریخ جانتے ہیں. دیکھیں عزیز بھائی, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, مردم شماری کا بتائیے کیا کریں. ہاں جی جی چلے اس پہ پوائنٹ پہ آ جائے نا, پوائنٹ پہ ایک چیز پہ اتفاق کر لیں دونوں پارٹیاں, ایک چیز پہ. مردم شماری میرا خیال یہ ہے, مردم شماری میرے خیال یہ ہے کہ اس کو یا تو پورے پاکستان میں ہونا چاہیے, ورنہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک اس کے لیے تاکہ پتہ چل جائے. دیکھیں کیا کیا انہوں نے مستقل پتے والے سارے لوگوں کو ایک کلک کے ذریعے سے, نادرا کے ذریعے سے انہوں نے وہاں منتقل کر دیا. یہ جانتے ہیں اوریا صاحب ایک ڈی فیکٹو ہوتی ہے, ایک ڈی جور ہوتی ہے, اور انہوں نے کیا یہ ہے کہ یہاں پر ہیڈ کاؤنٹ کرنے کے بجائے مستقل پتے والوں کو وہاں پر شفٹ کر دیا ہے, جس کے نتیجے میں ہماری آبادی 1.49 گن لی گئی. اب وسائل بھی اس حوالے سے ہوں گے, اب جو ہے وہ نمائندگی بھی اس کے لحاظ سے ہوگی. تو ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں تو اب اس وقت انتخاب تو نہیں ہو رہا نا, ہم تو کراچی کے ساتھ جو مسلسل یہ ساری جماعتیں مل کر زیادتی کر رہی ہیں اس پر بات کر رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ ہونا چاہیے. جی حیدر بھائی, کراچی میں جی آپ سب بات آ گئی آپ کتنا حیدر بھائی پر ٹرانزٹ ہوگی نا, آپ یہ دیکھیں نا کتنے لوگ آگے پیچھے جائیں گے. ٹھیک ہے صحیح ہے, لیکن جب مینج کرنا تو بہت کوئی ہے. میں نے 98 کا حیدر بھائی 98 کا سینسس میں نے کہا تھا, آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ بہت حد تک کنٹرول سینسس ہے, بہت زبردست ہوا تھا. لیکن مجھے صرف یہ بتائیے, صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ انہوں نے مستقل پتے والی بات کی, آپ کیا اس وقت سجیسٹ کریں گے تاکہ قومی سوچ کے طور پر آئے, کیونکہ یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ 10 سال کے بعد سینسس ہو, کسی بھی وقت کی گورنمنٹ کر سکتی ہے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پورے ملک میں ہونی چاہیے یا صرف کراچی میں؟ اور یہ بھائی نادرا کی موجودگی میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. صحیح ہے. ساری دنیا میں سینسس جو ہے وہ ایک سوشل سروے بن کر رہ گیا ہے. ٹھیک, یہ صرف ہمارے ہاں اتنا متنازعہ سبجیکٹ ہے. نادرا کی موجودگی میں تو یہ کوئی کام ہی نہیں رہ گیا. ووٹر لسٹ, نادرا جو ہے, اگر یہ بالکل ایک جیسے ہیں تو آپ کا سینسس نکل کے باہر آ سکتا ہے, اور یہ دونوں آٹومائزڈ ہیں. یہ کوئی راکٹ سائنس رہ نہیں گئی ہے, کوئی نہیں, مگر یہ راکٹ سائنس پاکستان اس میں ایک مسئلہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک مردم شماری ایک خفیہ ڈاکیومنٹ ہے. یعنی الیکٹرل لسٹ تو آپ کو پتا ہے نا کہ الیکٹرل لسٹ رکھی جاتی ہے سامنے کہ بھائی کسی کو اعتراض ہے تو وہ آ کر اعتراض کر دے. کہ مان لیجئے کہ حافظ نعیم الرحمان کے گھر, اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جی فرض کیجئے کہ حافظ نعیم کے گھر 8 آدمی ہیں, میں کہوں جی نہیں 7 آدمی ہیں, تو وہ نکل کے سامنے آ جائیں گے مہینے میں. مگر سینسس کہیں چیلنج نہیں ہو سکتی.
मैं अपने नहीं हो घर के सकती। 40 आदमी ठीक लिखवा है, दूं। सही। तो ये खुफिया जो राय शुमारी बनाई गई है, अच्छा, मैं अर्ज करूं इसमें भाई बताएं अफसर साहब क्या कह रहे हैं, क्या खराबी है इसमें इस कानून तजवीज़ साजी में? की जरूरत है, जो हुकूमत का काम है, जो हुकूमत को कर लेनी चाहिए थी 2 साल में, और वो ये है कि अगर ये करना ही था तो आप ये अब क्यों पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो है वो मर्दमशुमारी कराए, नादरा शिनाख्ती कार्ड बनाए और वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन बनाए। हमने जो तजर्बा किया NA 256 सिर्फ एक में 21% ब्लॉक में मर्दमशुमारी का जो डेटा है, वोटर जो है वो वोटर ज्यादा हैं, बंदे कम हैं। 21% ब्लॉक्स में सिर्फ एक NA के अंदर मर्दम यानी वोटर ज्यादा हैं और बंदे कम हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितनी फ्रॉड किस्म की दोनों चीजें मौजूद हैं। चलो जी, बड़े उसके लिए वैलिड पॉइंट दोनों कानून साजी भी जानिब से करनी आए हैं और होगी। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह बात करेंगे, इस पे पूरा प्रोग्राम बड़ा करेंगे मौजू इंशाल्लाह। है। हैदर भाई आपको भी और नईम इमरान साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस पे प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। चले जी, यहाँ लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे अमेरिका की सियासत का। ट्रंप क्या करने वाले हैं ये बताएंगे ब्रेक के बाद।